ولا يصح الرهن الا بدین مضمون، اور رہن رکھنا صحیح نہیں ہے الا بدین، مگر ان پیسوں کے بدلے میں جو مضمون ہو۔ کیا مطلب؟ میں نے آپ کے پاس 1,00,000 روپے رکھ دیے، اب آپ نے مجھ سے 1,00,000 روپے امانتاً لے لیے، میں آپ کو کہتا ہوں میرے پاس رہن رکھو، تو آپ یہ ٹوپی مجھے رہن دیتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ مرہون تو وہ ہے جس سے پیسوں کا استیفا ہو، اگر وہ امانت اس کے پاس ہلاک ہو جائے تو اس پر ضمان ہے؟ جب ضمان نہیں ہے تو میں کس چیز کا استیفا کروں؟ میں نے آپ کو 100 روپے ہبتاً دے دیے، لیکن کہا ہبتاً 100 روپے دوں گا بشرطے کہ آپ میرے پاس ٹوپی رہن رکھیں، تو یہ ٹوپی رہن رکھنا غلط ہے، کیونکہ وہ محبوب 100 روپے اگر آپ کے پاس ہلاک ہو جائے تو آپ پر ضمان ہے؟ جب ضمان نہیں ہے تو میں اس کی کس چیز کا استیفا کروں؟ ہاں، میں نے آپ کو 10 روپے قرض دیے اور آپ کو کہا کہ یہ ٹوپی میرے پاس رہن رکھو، تو یہ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ قرض ایسا دین ہے کہ وہ مضمون ہے، کل اگر آپ بھاگ جائے، مفلس ہو جائے، انکار کرے، تو میں اس 10 روپے کا استیفا اسی کروں گا۔ حاصل یہ ہے کہ رہن رکھنا جائز ہے ان پیسوں کے بدلے میں جن کا زمان قابض پر ضروری ہو۔ تو اگر ہبتاً آپ نے 10 روپے لیے تو اس کے بدلے میں آپ سے رہن نہیں لے سکتا۔ ولا يصح الرہن، رہن صحیح نہیں ہے الا بدین، مگر اس قرض کے بدلے جو مضمون ہے مقروض پر، لأن حکمہ، کیونکہ حکم رہن کا کیا ہے؟ ثبوت ید استیفا، کہ مرتہن کا ید وصولی ثابت ہو جائے، اور استیفا یتبع الوجوب، وہ تابع ہے وجوب دین کا، تو ہبہ میں دین نہیں ہے تو وجوب نہیں ہے تو استیفا نہیں ہے، تو میں مرہونہ سے کس چیز کی استیفا کروں؟ قال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَيَدْخُلُ عَلَى هَذَا اللَّفْظِ الرَّهْنُ بِالْآيَانِ الْمَضْمُونَةِ بِنَفْسِهَا۔ اس پر ایک اعتراض ہے، اعتراض یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ رہن رکھنا صحیح ہے صرف دین کے وجہ، صرف اور دین نام ہے پیسوں کا، تو اس کا معنی ہے کہ اگر آپ مجھ سے پیسے قرض لے لیں تو اس کے بدلے میں ٹوپی رہن رکھ سکتے ہیں۔ اعتراض پڑتا ہے کہ میں بتاؤں گا کہ رہن صحیح ہوگا اور دین کے مقابل میں نہیں ہوگا، یہ میری کوتی ہے، یہ میری کوتی ہے، اور پھر وگاڑا نے اس کو غصب کر لی۔ میں نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے کہا شام کا وقت ہے، رات میرے پاس گزاری گی تو صبح واپس صبح میں نے کہا جناب ٹھیک ہے صبح واپس کرے، لیکن میرے پاس کوئی چیز رہن رکھے، تو اس نے یہ ٹھوکرا میرے پاس رہن رکھ لیا۔ اب یہ ٹھوکرا رہن ہے اور دین کے مقابل میں ہے یا عین کے مقابل میں؟ عین کے مقابل، تو آپ نے تو کہا تھا کہ رہن دین کے مقابل میں ہے، دین تو پیسوں کا نام ہے اور پیسے متعین نہیں ہے، اور یہ کیا ہے؟ متعین ہے، یہ عین ہے۔ تو آپ نے تو کہا تھا لا يصح الرہن الا بالدین، اور یہاں رہن آیا ہے بالعین۔ وَيَدْخُلُ، او اعتراض پڑتا ہے علی ھذا اللفظ، اس متن پر، اس رہن سے، بالاعیان جو کھوتی کے بدلے میں ہے، جو مضمون بنفسہا ہے، فَإِنَّهُ يَصِحُ الرَّهْنُ بِهَا، اس کھوتی کے بدلے میں رہن لینا صحیح ہے، ولا دینا، اور دین نہیں ہے، دین تو غیر متعین رقم کا نام ہے، اور کھوتی متعین ہے یا غیر متعین؟ متعین۔ وَيُمْكِنُ، یہ جواب دیتا ہے کہ جب پیر بگاڑا نے میری کھوتی کو غصب کیا اور قاضی نے کہا واپس کرو، اس نے کہا رات گزار کر واپس کر دوں گا، تو میں نے کہا صبح تک میرے پاس کوئی چیز رہن رکھو، اس نے یہ لاؤڈ سپیکر رہن رکھا، تو یہ رہن ہے عین کے مقابل میں نہیں، دین کے مقابل میں۔ کیوں؟ غاصب ضامن ہے قیمتی مغصوبے کا، اور قیمت مغصوبے کا کیا ہے؟ دین ہے۔
ٹھیک ہے یعنی تو یہاں اصل واجب غاصب کی ذمہ جو ہے وہ عین ہے یا دین ہے؟ دین ہے. یہ عین لوٹانا یہ تو مخلص ہے تاکہ جلد اس کا ذمہ فارغ ہو جائے، ورنہ غاصب کی ذمہ جو واجب ہے وہ عین نہیں ہے بلکہ دین ہے. اور جب دین ہے تو یہ لاؤڈ اسپیکر اس نے میرے پاس رحم رکھا عین کی بدلی میں نہیں. یہ معنی ہے اس قول کا. وَيُمْكِنُ أَن يُقَالَ إِنَّ الْمُوجَبَ الْأَصْلِي کہ جو واجب اصلی ہے پیر بگاڑا کی ذمہ انما فیہا اس غصب میں هو القیمت وہ قیمت ہے، ورد العین یہ کوٹی جو واپس کرتا ہے یہ تو مخلصاً تاکہ جلدی اس کی جان چھوٹ جائے. علام علیہ اکثر المشائخ. اور جب واجب غاصب کی ذمہ قیمت ہے وہ دین، وہ قیمت کیا ہے؟ دین ہے. وَلِهَذَا تَصِحُ الْكَفَالَةُ بِهَا. ادھر دیکھو کفالہ بالاعیان صحیح نہیں. کفالہ میں نے اس سے ٹوپی خریدی 100 روپے کے بدلے، پیسے دے دیے. اس نے کہا ٹوپی میں شام کو دے دوں گا. میں نے کہا کفیل دے دے، تو طبیعی کفالت اٹھاتا ہے کہ شام میں ٹوپی لے کے دوں گا. یہ کفالہ بالعین جائز نہیں ہے. کیوں؟ کفیل اس چیز کی کفالت کرتا ہے جو اس کی قدرت میں ہو، اور ٹوپی اس کی قدرت میں ہے نہیں، تو کفالہ بالعین صحیح نہیں ہے. کفالہ بالدین صحیح ہے. میرے اس پر قرض ہے وہ ادا نہیں کرتا، اس نے کہا میں کفالت اٹھاتا ہوں. اب مجھے سے دین اس کے قبضے میں ہے، اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہے جیب سے یہ پیسے نکال کر مجھے دے سکتا ہے. تو فقہا کا قانون ہے کہ کفالہ بالعین غلط ہے اور کفالہ بالدین صحیح ہے. ٹھیک ہے. اب اس نے مجھ سے کوٹی غصب کر لی. میں نے عدالت کو کہا، عدالت نے کہا واپس کرو. اس نے کہا رات گزاری گئی تو میں واپس کروں گا. اب میں کہتا ہوں مجھے اس کا اعتماد نہیں ہے، تو تبلیغی نے کفالت اٹھا لی کہ میں ضامن ہوں. یہ کفالت صحیح ہے یا نہیں ہے؟ یہ کفالت صحیح ہے. تو اگر یہ ذمہ دار عین کا ہوتا تو کفالت بالعین تو صحیح نہیں ہے، اور یہ کفالت صحیح ہے. معلوم ہوا کہ یہ ذمہ دار عین کا نہیں ہے بلکہ ذمہ دار کس کا ہے؟ قیمت کا. اور کفالت بالقیمت بالدین جائز ہے. ولہذا کیونکہ واجب پیر بگاڑا کی ذمہ رد القیمت ہے، نتصح الکفالۃ بہا. بات سمجھ میں آئی؟ ہاں. اب تم بتاؤ، اس نے مجھ سے کوٹی غصب کی اور میں نے یہ ٹوپی سے رہن لے لی. تو صاحبزادہ نے جواب میں کیا کہا کہ یہ ٹوپی رہن ہے عین کے مقابل میں یا قیمت کے مقابل میں؟ تو اس پر ایک اعتراض ہے کہ رہن بالقیمت قیمت کے بعد ہوتا ہے، اور یہاں تو قیمت ابھی اس کی ذمہ واجب نہیں ہے. قیمت تو تب واجب ہوگی کہ وہ مقصوبہ ہلاک ہو جائے، اور مقصوبہ ہلاک نہیں ہے تو قیمت اس کی ذمہ واجب نہیں ہے. جب قیمت اس کی ذمہ واجب نہیں ہے تو یہ کس طرح رہن ہوا قیمت کی بدلی؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ صاحبزادہ نے یمکنوں کا جواب کیا دیا کہ یہ مرہون ہے، عین کی بدلی نہیں، دین قیمت کی بدلی. تو اس پر اعتراض یہ ہے کہ یہ مرہونہ قیمت کی بدلی اس لیے نہیں ہے کہ غاصب کی ذمہ قیمت کب واجب ہوگی؟ مرہونہ ہلاک ہو جائے، اور مرہونہ بھی ہلاک نہیں تو قیمت واجب نہیں. جب قیمت واجب نہیں ہے تو یہ کیسے مرہونہ بنا؟ قیمت کی بدلی. ٹھیک ہے. تو مصنف کہتے ہیں یہ مرہونہ ہے قیمت کی بدلی، اور قیمت اگرچہ واجب ہوگی بادل ہلاک، اور ہلاک تو نہیں ہے، ہلاک نہیں ہے. تو اس پر زمان قیمت کی بھی نہیں ہے، لیکن زمانی قیمت کا سبب موجود ہے. سبب کیا ہے؟ غصب. کیا؟ غصب. تو اگرچہ بالفعل قیمت واجب نہیں ہے کیونکہ وہ بالہلاک ہے، اور ہلاک نہیں ہے تو بالفعل قیمت واجب نہیں ہے، لیکن نفس وجوب قیمت کا ہے کیونکہ نفس وجوب زمان کا سبب کون ہے؟ غصب. اور غصب رہن سے پہلے ہے. جب غصب پہلے ہے گویا کی قیمت پہلے ہے، اور جب قیمت پہلے ہے تو رہن بعد وجوب القیمت آیا. یہ معنی اس قول کا.
وَلَئِنْ كَانَ او قیمت اگر کی واجب نہیں ہے الا بعد ہلاک خرا ولکنہ تجب، لیکن یہ قیمت واجب گردد عند الہلاک بالغصب السابق علی الرہن، اس غصب جو سابق علی الرہن ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کی دلیل کہ یہ قیمت اس غصب سے ہے جو سابق علی الرہن ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو کہتے دلیل یہ ہے کہ اس قیمت کی مقدار یوم الہلاک معتبر ہے یا یوم الغصب معتبر ہے؟ یوم الغصب۔ یوم الغصب اگر کھوتی کی قیمت 1000 ہے تو یہ 1000 کا ضامن ہے، اور اگر لاکھ ہے تو یہ لاکھ کا ضامن ہے۔ جب مقدار قیمت کا یوم الغصب ہے، معلوم ہوا کہ سبب وجوب قیمت کا کون ہے؟ غصب، اور غصب رہن پر مقدم ہے، تو گوئے کہ وجوب قیمت کا بھی ولہذا تعتبر قیمته، معتبر قیمت خرتن کا یوم القبض، نو فیکونو تو یہ ٹوپی رہن ہوئی گئی بعد وجوب سبب وجوبی ہی، بعد موجود ہونے سبب وجوب قیمت کا۔ سبب وجوب قیمت کا کیا ہے؟ غصب۔ نو فیصحو کما فی الکفالہ، آگے بڑھتی وَلِهَذَا لَا تَبْطُلُ الْحَوَالَةُ الْمُقَيَّدَةُ بِهَلَاكِهِ بِخِلَافِ الْوَدِيعَةِ۔ غاصب نے میرے پاس یہ ٹوپی رکھی تھی، غاصب نے میرے پاس یہ ٹوپی رکھی تھی کھوتی کے مغصوبہ کے بدلے، لیکن مصنف نے کہا یہ مغصوبہ کے بدلے ہیں یا اس کی قیمت کے بدلے ہیں؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اس نے کھوتی غصب کر لی، قاضی نے کہا دے دو، اس نے کہا میں کل دے دوں گا، تو اس نے کہا کہ تبلیغی سے لے لے، میں اس پر حوالہ دیتا ہوں، اس پر۔ اس کے بعد جو ہے وہ کھوتی ہلاک ہو گئی، تو وہ حوالہ باطل ہے یا موجود ہے؟ حوالہ موجود ہے۔ اب اگر وہ حوالہ کوتی کا ہوتا تو کوتی ہلاک ہو گئی، چاہیے کہ حوالہ باطل ہو جائے، لیکن حوالہ باقی ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ حوالہ کوتی کا نہیں ہے، بلکہ کس کا ہے؟ قیمت کا ہے، اور قیمت اس کے پاس موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مرہون ہے قیمت کے بدلے۔ نو لا تبطل الحوالہ، باطل نہیں ہے وہ حوالہ جو مقید ہے برد المقصوبہ بعد ہلاک المقصوبہ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بخلاف الودیعات، ودیعات کے مقابل میں رہن جائز نہیں ہے۔ میں نے آپ کو 100 روپے امانت رکھی اور کہا یہ ٹوپی رہن رکھو، یہ غلط ہے، اس لیے متن میں کہا ولا یصح الرہن الا بدین مضمون۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یہ مسئلہ سنو، میں نے اس کو 10 روپے کا قرض دی اور اس نے میرے پاس یہ ٹوپی رہن رکھی، یہ ٹوپی ضائع ہو گئی، تو میں کس چیز کا ضامن ہوں؟ تو کہتے دیکھو اس کی قیمت کم ہے یا دین کم ہے۔ اگر اس کی قیمت کم ہے تو میں اس قیمت کا ضامن ہوں، یہ 5 روپے کی ہے، تو میرے دین سے 5 روپے ساقط ہو گئے اور 5 روپے باقی۔ اور اگر اس کی قیمت 10 روپے ہے اور دین 5 روپے ہے تو میں ضامن ہوں دین کا، یعنی دین تو ساقط ہوا، اور اس میں جو 5 روپے زائد ہے وہ میں آپ کو واپس کروں گا۔ اور اگر اس کی قیمت اور دین برابر ہے تو جب یہ ہلاک ہو جائے نو تل کا بھی تل کا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو ایک ہے رہن ایک ہے دین، ان میں جو کم ہوگا مرتہن اس کا ضامن ہے۔ میں نے 10 روپے رہن رکھا تھا، آپ نے میرے پاس ٹوپی، میں نے 10 روپے قرض دیے تھے، آپ نے ٹوپی رہن رکھی تھی، یہ ٹوپی ضائع ہو گئی، میں کس چیز کا ضامن ہوں؟ تو دیکھو یہ اس کی قیمت کم ہے یا دین کم ہے۔ اگر دین کم ہے اور اس کی قیمت زائد ہے تو میں ضامن دین کا ہوا، یعنی وہ 5 روپے ساقط ہو گئے، اور اس میں جو 5 روپے زائد ہے وہ آپ کو، اور اگر دین 10 روپے ہے اور یہ 5 روپے ہے تو میں 5 کا ضامن ہوں، یعنی دین میں سے 5 ساقط ہو گئے اور 5 باقی آپ مجھے دیں گے۔
اگر اس کی قیمت اور دین برابر ہے نو تل کا یہ معنی ہے. وَهُوَ مضمون مرہونہ اگر ہلاک ہو جائے تو یہ مضمون عقل کے ساتھ قیمت و دین میں سے، یعنی ان دونوں میں جو عقل ہے مرتہن اس کا ضامن ہے. فَإِذَا هَلَكَ جب مرہونہ ضائع ہو جائے فی ید المرتہن اور اس کی قیمت اور دین سواء برابر تھا، نصار المرتہن مستوفیا لدینہ تو مرتہن نے اپنا دین وصول کیا. وَإِنْ كَانَ قِيمَةُ الرَّهْنِ أَكْثَرَ اور اگر قیمت رہن کا اکثر ہے فالفضل امانت تو جو قیمت میں زیادت ہے وہ امانت ہے. لأن المضمون میری اوپر جو زمان ہے وہ بقدر ما یقع به الاستفاء بقدر اس مرہونہ کے جس وصول دین کا ہے. وذاک بقدر دین. وإن كان اقل چلو مرہونہ کی قیمت 5 روپے ہے اور دین 10 روپے ہے اور مرہونہ ہلاک ہو جائے تو وہ کہ میں نے 5 روپے وصول کر دیے اور 5 جو دین زائد ہے وہ مرتہن مجھے واپس کرے گا. فَإِنْ كَانَتْ أَقَلَّ اگر قیمت کم ہے نسقط من الدین دین سے ساقط ہوگا بقدرہ بقدر قیمت مرہونہ کی. ورجع المرتہن اور مرتہن رجوع کرے گا بالفضل زائد دین کے ساتھ. لأن الاستیفاء میں نے جو دین کی وصولی کی وہ بقدر قیمت مرہونہ کی تو جو دین زائد ہے قیمت مرہونہ پر وہ واپس. وقال ظفر الرہن مضمون بالقیمات الرہن مضمون. اچھا جی ذرا پہلے متن میں امام صاحب کے مذہب میں ذرا کوتاہی ہو گئی. وہ یہ ہے کہ مصنف نے کہا کہ رہن مضمون بالاقل من قیمتی و من الدین کہ دیکھو قیمت کم ہے یا دین کم، جو کم ہے مرتہن اس کا ضامن ہے. اب مرہونہ ہلاک ہوا اور اس کی قیمت اور دین برابر ہے نو تل کا بے تل کا. مرہونہ کی قیمت 5 ہے اور دین 10 روپے ہے اور ہلاک ہو جائے تو میں ضامن ہوں کس کا؟ 5 روپے کا. تو دین میں سے 5 روپے ساقط ہو گئے اور 5 باقی ہے. اس میں غلطی ہے. مرہونہ کی قیمت 10 روپے ہے اور دین 5 روپے ہے اور یہ ہلاک ہو جائے تو دین تو ساقط ہوا. یہاں جو 5 روپے ہے امام صاحب کے نزدیک وہ امانت ہے اور امانات مضمون بالہلاک نہیں ہے تو آپ مجھ سے وہ 5 روپے نہیں لے سکتے، وہ ضائع ہو گئے. ٹھیک ہے. امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ مضمون بالقیمت ہے تو اگر اس کی قیمت اور دین برابر ہے نہ تل کا بھی تل کا. اور اگر اس کی قیمت جو ہے وہ 10 روپے ہے دین 5 روپے ہے اور یہ ہلاک ہو جائے تو 5 میں آپ کو واپس کروں گا. اور اگر اس کی قیمت کم ہے اور وہ زائد ہے تو آپ 5 روپے واپس کریں گے. ایک صورت میں اختلاف ہے کہ جب رہن کی قیمت زائد ہے تو ہماری نزدیک زائد کا زمان مرتہن پر نہیں ہے اور امام ظفر کے نزدیک ہے. وقال ظفر الرہن رہن مضمون بالاقل بالقیمت حتی لو ہلک الرہن اگر مرہونہ ہلاک ہو جائے اور اس کی قیمت یوم رہن جو ہے 1,500 ہے اور دین 1000 ہے اور ہلاک ہو جائے نرجع الرہن مقروض رجوع کرے گا مرتہن پر جس کے پاس مرہونہ ہلاک ہوا ہے. کتنے کے ساتھ؟ 500. کیوں؟ مرہونہ کی قیمت 1,500 ہے اور دین 1000 روپے ہے تو جو زائد قیمت ہے وہ راہن مرتہن سے لے گا. لہو حدیث علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لیے حدیث حضرت علی کا ہے قال یترادان الفضل فی الرہن یترادان راہن و مرتہن لوٹائیں گے زیادت کو کس پر؟ اگر مرہونہ کی قیمت کم ہے اور دین زائد ہے دین کیا ہے؟ زائد ہے تو وہ زیادت مقدار واپس کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور اگر مرہونہ کی قیمت زائد ہے اور دین جو ہے وہ کم ہے تو وہ مقدار دین کے ساقط ہوا اور جو زائد ہے وہ مرتہن راہن پر کیا کرے گا؟ لوٹائے گا. ولی ان زیادہ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو دین
100 روپے اور مرہون 200 کا ہے، تو بمقدار 100 کی بھی مرہون ہے، اور جو زائد ہے 100 سے وہ اصل مالک کے پاس ہے یا وہ بھی مرتہن کے پاس؟ وہ بھی مرتہن کے، وہ بھی مرہونہ ہے اور مرہونہ مضمون ہے، لہذا بمقدار دین کی بھی موجب زمان ہے، اور جو زائد ہے وہ بھی موجب زمان ہے۔ وَلِأَنَّ زِيَادَةَ، دوسرا یہ کہ مرہونت کی قیمت میں جو زیادہ دین پر ہے وہ بھی مرہون ہے مرتہن کے پاس، لِكَوْنِهَا مَحْبُوسًا بِهِ، کیونکہ وہ بھی محبوس ہے مرتہن کے پاس، فَتَكُونُ مَضْمُونًا، تو وہ زائد مقدار مضمون ہے قیاس اس مرہونہ پر جو بے قدر دین۔ ہمارا مذہب کیا ہے کہ اگر دین 100 روپے ہے اور مرہونہ 200 کا ہے اور وہ ہلاک ہو جائے تو دین تو ساقط ہوا، لیکن مرہونہ میں جو 100 روپے زائد ہے مرتہن اس کا ضامن نہیں ہے۔ ہمارا مذہب منقول ہے حضرت عمر سے، عبداللہ ابن مسعود سے، دوسری بات یہ ہے کہ دین 100 روپے ہے اور مرہونہ 200 روپے ہے، تو مرتہن کا ید تو ید ہے وصول دین کا، اور وصول دین بقدر دین ہوتا ہے، تو بقدر دین مرہونہ ہے، اور جو زائد ہے وہ مرہونہ ہے یا امانت ہے، اور امانت مضمون بالحالات میں۔ وَلِأَنَّ يَدَ الْمُرْتَهِنِ، مرتہن کا قبضہ جو ہے وہ وصول دین کا ہے، فَلَا يُجِبُ الزَّمَانَ، زمان اس پر واجب نہیں ہے، الا بالقدر المستوفى، مگر جس مقدار مرہونہ سے وہ استیفا دین کا کرتا ہے، کما فی حقیقت الاستیفا، جس طرح وہ حقیقتاً دین وصول کرے تو پورا دین کرے گا یا زائد علی دین کرے گا؟ پورا دین کرتا ہے۔ اور وہ بس اب امام ظفر نے کہا تھا کہ جس طرح مرہونہ بمقدار دین محبوس ہے تو وہ زائد علی مقدار دین وہ بھی، ہم کہتے ہیں وہ طبعاً ہے، وہ زائد مقدار مرہون ہے ضرورتاً، ایک ضرورت کی وجہ سے۔ وہ کس طرح؟ امتناع الحبس الاصل بدونها، کہ ممتنع ہے حبس اس مرہونی کا جو بمقدار دین کا ہے، بدونها، بغیر مقدار اس کے جو زائد ہے۔ اولا ضرورت بھی حقی زمان، اور حقی زمان میں ضرورت نہیں ہے، اس لیے زمان بمقدار دین کے ہیں، اور جو بمقدار دین سے زائد ہے اس کا زمان۔ والمراد بالتراد، چلو امام ظفر نے فرمایا تھا کہ اگر دین 100 روپے ہے اور مرہونہ 200 کا ہے اور ہلاک ہو جائے تو وہ 100 زائد مرتہن راہن پر لوٹائے گا۔ کہتے ہیں کہ بیع کی صورت میں کیا کہ میرا آپ پر دین 100 روپے ہے اور آپ کی کوٹی میرے پاس 200 روپے کا ہے، اب میں آپ سے خریدنا چاہتا ہوں تو یہ تراد، وہ جو 100 روپے زائد ہے اس کے وہ میں آپ کو دے دوں گا۔ ایسا نہیں ہے کہ 100 دین کے بدلے میں یہ رکھوں گا، نہیں، 100 تو میں نے دی ہے اور یہ 200 کا ہے، تو جو زائد 100 ہے وہ یہ حالت بیع میں۔ والمراد بالتراد فيما روی حالت البیع، یعنی جب مرتہن راہن سے مرہونہ خریدے اور مرہونہ کی قیمت زائد ہے قرض پر، تو وہ جو زائد مقدار ہے وہ مرتہن کیا کرے گا؟ لوٹائے گا۔ فَإِذْ، یہ تعویل تم کیوں کرتے ہو؟ تو کہتے اس لیے کہ منقول ہے المرتہن امین فی الفضل، کہ مرتہن اس مقدار مرہونہ میں جو دین پر زائد ہے اس پر میں کیا ہے، تو وہ زائد مقدار امانت ہے، اور امانت مضمون بالحلاک نہیں۔ سنتے ہو